بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھی صحبت کے حوالے سے ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ اچھی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو اچھی بات سیکھتا ہے۔ تو آج ہم مولانا روم صاحب کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مثنوی مولانا روم ہے، اس کی 6 جلدیں ہیں، 6 والیومز ہیں، اور اس میں بہت سی حکایات ہیں اور بڑی خوبصورت حکایات ہیں، اور ان حکایات کو پڑھتے ہوئے مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں مولانا صاحب کی صحبت میں بنفس نفیس بیٹھا ہوا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، اس مثنوی کی ضخامت دیکھیں اور اس کے والیومز دیکھیں، 6 والیومز میں تو اشعار کی تعداد ہزاروں میں ہیں، خوبصورت حکایات ہیں۔ اب اس مثنوی کو پڑھنا کار دارد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، لوگوں کے پاس وقت نہیں، اور پھر یوٹیوب نے، گوگل نے اور یہ دوسری جو آئی ٹی کی چیزیں ہیں، انہوں نے کام بڑا آسان کر دیا۔ اب آپ یوٹیوب پہ جا کے، گوگل پہ جا کے ان کی سمریز آپ دیکھ سکتے ہیں، مولانا صاحب کے کوٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، کوٹس پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ اب پہلے کی نسبت کافی آسان ہو گیا۔ یہاں پہ مثنوی کا جو حوالہ ہے، مولانا روم صاحب 13ویں صدی کے شاعر تھے، اور انہوں نے جو کچھ لکھا، جو کچھ کہا، وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامک اسکالر بھی تھے، یہ فقہ اور شریعت کے بہت بڑے عالم تھے، اور جتنے بھی اس زمانے کے دین کے حوالے سے مروجہ علوم تھے، ان پہ انہیں کافی دسترس حاصل تھی۔ بہت بڑا ان کا مدرسہ اور شاگردوں کی بہت بڑی تعداد۔ تو پھر شمس تبریز سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کا راستہ تھوڑا سا تصوف کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باعمل صوفی بھی بن جاتے ہیں۔ اور ان کی جو مثنوی ہے، اس مثنوی میں حکایات بڑے عام فہم انداز میں، چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، لیکن جب وہ واقعہ اپنی جگہ پہ مکمل ہوتا ہے تو ایک بہت بڑا میسج چھوڑ جاتا ہے۔ مثلا ایک حکایت ہے، ایک چوہے نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور اونٹ کے آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔ اونٹ نے جب یہ دیکھا کہ یہ چھوٹا سا چوہا مجھے گائیڈ کر رہا ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے، تو اسے بڑی ہنسی آئی، لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ چوہے کے پیچھے چلنے لگا۔ اب ہوا یہ کہ چوہا چلتے چلتے ایک دریا کے سامنے پہنچ گیا۔ اب چوہے کو یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر وہ آگے بڑھتا ہے تو دریا میں ڈوب جائے گا، اور اس کا آگے بڑھنا جو ہے اب خطرے سے خالی نہیں۔ تو اونٹ نے جب چوہے کو وہاں دیکھا کہ وہ رک گیا ہے، تو اس نے کہا کہ چوہے، اب دریا میں اترو تاکہ میں آپ کی پیروی کروں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں نے اس دریا میں قدم رکھا تو میں تو ڈوب جاؤں گا، یہ دریا تو میری جسامت کے لحاظ سے کافی گہرا ہے۔ تو اونٹ نے کہا ٹھہرو، میں پانی چیک کرتا ہوں۔ اس نے اپنا ایک پاؤں دریا میں رکھا اور چوہے سے کہا کہ یہ تو میرے ٹخنے تک آتا ہے یہ پانی، تو تم اس طرح کرو کہ اس میں اتر جاؤ۔ تو چوہے نے کہا کہ جناب یہ آپ کے تو ٹخنے تک آتا ہے، لیکن میں تو اس میں مکمل طور پہ بڑی آسانی کے ساتھ ڈوب جاؤں گا، لہٰذا میں آگے نہیں بڑھتا۔ تو پھر اونٹ نے اسے کہا کہ اچھا تم یوں کرو کہ میری پشت پہ سوار ہو جاؤ، تم میری پشت پہ سوار ہو جاؤ اور میں اس دریا سے تمہیں بڑی آسانی سے نکال کے لے جاؤں گا۔ اب یہ ایک چھوٹی سی حکایت ہے، چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ رومی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ
دنیا میں جو اہل دل ہیں، دنیا میں جو پاکیزہ ہستیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، ان کو کبھی بھی حقارت سے مت دیکھو۔ اور اگر تمہارے پاس کوئی دنیاوی جاہ و جلال رکھتے ہو، کوئی بڑا عہدہ رکھتے ہو، لیکن ان کو کبھی حقارت سے نہ دیکھنا۔ تمہاری مثال ان کے سامنے بالکل اس چوہے جیسی ہے جو اونٹ کی مہار پکڑ کے اس کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے، جو اس کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، لیکن اس نے ڈوبنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، جس کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، اس نے کامیابی کی راہ نہیں دیکھنی، وہ روحانی طور پہ پاکیزہ ہو نہیں سکتا۔ تو در حقیقت مولانا صاحب ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے باکمال اہل دل لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ جب تک ہم کسی باکمال کی صحبت میں نہیں بیٹھیں گے، جب تک ہم کسی اہل دل کی صحبت اختیار نہیں کریں گے تو ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ہم روحانی پاکیزگی سے اور ہم صفائے قلب سے محروم ہی رہیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اس میں حکایات ہیں، اور مولانا کے جو اشعار ہیں اور مولانا کے جو خوبصورت اقوال ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے روزانہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مولانا صاحب کی صحبت میں بیٹھا جائے تو یقین کیجئے اندر سے انسان ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ مولانا صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پتھر موسم بہار میں بھی کبھی سرسبز نہیں ہوتا، اور خاک میں بڑے خوبصورت پھول اگاتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، اگر آپ کے دل میں نرمی نہیں ہے تو آپ خیر سے محروم ہیں۔ آپ کے اوپر کبھی بہار آ نہیں سکتی، ناکامی پھر آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ کے اندر خاک مٹی جیسی صفات ہیں، اگر آپ کے اندر عاجزی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مٹی میں تو پھول اگتے ہیں، پھر تمہاری ذات سے مخلوق خدا کو فیض پہنچے گا، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر تم پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اگر تمہارے اندر تکبر ہے، اگر تمہارے اندر غرور ہے، تو تم کبھی بہار میں بھی جس طرح پتھر سرسبز نہیں ہوتا، تم بھی فیض سے محروم رہو گے۔ اسی طرح مخلوق کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو مولانا روم صاحب نے کسی جگہ یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ اب دیکھیں، بظاہر یہ عام سا چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی حکمت پوشیدہ ہے، کتنی بڑی دانش ہے۔ مولانا صاحب ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ مخلوق خدا کے لیے فیض رساں نہیں ہوں گے، جب تک آپ غریب پڑوسی کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، جب تک آپ غریب بہن بھائی کی مدد نہیں کریں گے، جب تک آپ بیمار کی عیادت نہیں کریں گے، جب آپ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے جذبہ ہمدردی نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، مخلوق خدا کی خدمت نہیں کریں گے، تو کامیابی ملنا مشکل ہے۔ اور کیسی کامیابی؟ اللہ تعالیٰ کو پانا پھر آپ کے لیے مشکل ہے۔ تو انسان سے جو محبت ہے، اور جب ہم مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں۔ اور یقین کیجئے اگر آپ کا بھائی کمزور ہے اور آپ سے ناراض ہے، اگر آپ نے اپنے بھائی کا حق چھین لیا، تو آپ اپنے بھائی کو ناراض کر کے، آپ اپنے پڑوسی کو ناراض کر کے، آپ اپنے دوست کو ناراض کر کے، یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ذات بے نیاز ہے، اسے انسانوں سے کچھ بھی نہیں لینا، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ اور اگر آپ تمام دیکھ لیں، عبادات کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، یہ سب ہمیں انسانوں سے پیار کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کیوں کہا گیا ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، تاکہ آپ کو اپنے غریب بھائی کا احساس ہو، ان کے جو مسائل ہیں ان سے آپ کو باخبر ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ تو ڈائریکٹ مال دینا ہے مستحقین کو۔ تو جب آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی قدر ہوگی،
اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرائض عائد کر رکھے ہیں اپنے بھائیوں کے، اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کے، اگر میں ان میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو میں راضی کر سکتا ہوں۔ تو مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں نے سب سے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین راستہ ہے میں نے وہ چن لیا۔ باتیں تو بہت ہیں، حکایات بھی بہت ہیں، اور مثنوی کی ضخامت بھی آپ کے سامنے ہے، تو صرف اور صرف اس ویڈیو میں مولانا روم صاحب کا تعارف آپ سے کروانا تھا، اور ان کا تعارف مقصود تھا کہ مولانا صاحب نے کس طرح حقیقت مطلقہ تک پہنچنے کی کوشش کے حوالے سے اپنی حکایات میں، اپنی شاعری میں ہمیں بہت سارے ایسے راستے بتا دیے کہ جن پہ عمل کر کے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک بامقصد زندگی گزار سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری زندگی میں ایک مقصد آ سکتا ہے۔ بہت شکریہ، نوازش۔